تاریخ کا وہ المناک حادثہ روح پذیر ہوا کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی اس کی یادیں تازہ ہیں۔ دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جنگوں میں نقصان بھی بڑا ہوا ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ جنگوں میں مارے گئے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد کے اندر لوگوں کو پگھلا دیا گیا، کانوں میں سیسے ڈال کر کے جو ہے وہ اذیتیں دی گئیں۔ آپ جنگوں کی تاریخ پڑھیں، جنگ بواس 120 سال تک جاری رہی، لیکن یہ جنگ کربلا کی یہ سورج کے چمکنے سے شروع ہوتی ہے اور زوال کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ چند گھنٹوں پر مشتمل یہ جنگ لگی جس میں 72 لوگ شہید ہوئے، جبکہ جنگوں میں کروڑوں لوگ بھی شہید ہوئے، اور جنگیں 120 سال تک بھی جاری رہیں، اور ان کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے نظریے پہ جانیں بھی دیں، پامردی، جرت اور دلیری کی داستانیں بھی رقم کی، لیکن صدیاں گزرنے کے بعد ان جنگوں کے نام بھی زمانے کو یاد نہیں ہے۔ حسین کا نقش دل کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ ہیں حسین ابن علی، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو پیار کیا، جو محبت کی، یشمہما و یزمہما، حضور امام حسین اور امام حسن کو چومتے بھی تھے اور ان کو اللہ کے محبوب سونگھتے بھی تھے، اور ان کو حضور اپنی باہوں میں لے کے سمیٹتے بھی تھے، اور حضور علیہ السلام کبھی کندھوں پہ بٹھاتے، کبھی گود میں بٹھاتے، کبھی فرماتے بیٹا منہ کھولو، اور حضور اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دیتے۔ حجرہ عائشہ سے حضور نکلے اور حجرہ فاطمہ کے قریب سے گزرنے لگے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آگے آ رہی تھی، تو حضور تڑپ گئے اور پیغام بھیجا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ، لِأَنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِينِي، تم جانتے نہیں کہ اس کا رونا مجھے بے چین کر دیتا ہے، اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ حضور اتنا حسنین کریمین کا کر رہے تھے، تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ 4 5 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہو تو ماں باپ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اتنی بہنوں کا جو ہے وہ بوجھ اٹھانے والا ہے، ان کی ذمہ داریاں نبھانے والا ہے، اور خاندان کا بوجھ اس کندھوں پہ آنے والا ہے، یہ حالات کی تلخ راہوں پہ چل کے اذیتیں سہے گا، تو ماں بچپن میں ہی اس کو پیار دیتے ہیں کہ حالات کے جبر اور تھپیڑے تو اس کو بہت اذیتیں دیں گے، تو آج ہم جتنا پیار دے سکتے ہیں اس کو اتنا پیار دیں۔ حضور بھی جانتے تھے حسین کے کندھوں پہ امت کا بوجھ آنے والا ہے، تو حضور کثرت کے ساتھ ان سے پیار کرتے تھے۔ یشمہما و یزمہما، حضور ان کو چومتے بھی تھے، حضور ان کو سونگھتے بھی تھے، حضور ان کو اپنی آغوش میں سمیٹتے بھی تھے۔ اللہ اکبر، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہم تو صاحب ناز والے ہیں، ہم حسین نہیں کہتے، ہم واہ حسین کہتے ہیں۔ اتنے تیروں اور اتنے زخموں کے باوجود استقامت کا کوہ گراں بنا رہنا، یہ حسین تجھے زیبا دیتا ہے، یہ ہاشمی خون کا ہی اثر ہے، یہ نبوی لعاب کا ہی اثر ہے، یہ شیر فاطمہ کا ہی اثر ہے، یہ تربیت علی کا ہی اثر ہے۔ تو حضرت امام حسین نے عظیمت کی ایک انوکھی داستہ رقم کر کے قیامت تک کے لیے وہ اسلوب اور وہ رنگ اور وہ آہنگ اور وہ ڈھنگ قائم کیا کہ قیامت تک ان کے نام کے پھریرے لہراتے رہیں گے۔